اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ پچھلے 6 دن سے جاری ہے، اور اس میں پلڑا اب تک کس کا بھاری ہے کافی واضح ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں وہ بھی کافی واضح ہو چکا ہے۔ ایران کے جو جوہری تنصیبات تھیں وہ اصل اسرائیل کا نشانہ تھا یا نہیں، یہ بھی اب واضح ہو چکا ہے کہ وہ ایک وجہ ضرور تھی، ایک دعویٰ ضرور تھا، لیکن اصل وجہ اور اصل جو اس جنگ کو شروع کرنے کا مقصد ہے وہ رجیم چینج ہے ایران میں۔ لیکن ماضی میں بھی جس طرح ہم نے دیکھا عراق میں امریکہ نے جو کچھ کیا کہ صدام حسین کی حکومت پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا الزام لگا کر اس کا تختہ پلٹ دیا، لیکن اس کے بعد جو کانسیکوینسز آئے وہ پوری دنیا نے بھگتے، خصوصاً اس ریجن نے۔ اگر آپ دیکھیں وہاں داعش پیدا ہوئی، وہاں کی داعش جو ہے وہ پھر پاکستان اور افغانستان میں بھی اس نے جڑ اپنی ایک شاخ کھولی۔ تو ایران میں بھی اگر اس طرح کی کوئی تبدیلی آتی ہے، عدم استحکام آتا ہے، تو یہ خطہ اور خاص کر پاکستان جو ہے وہ کافی متاثر ہو سکتا ہے۔ داعش جیسی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بڑھ سکتی ہیں۔ ایران سے اگرچہ پاکستان نے بارڈر بند کر دی ہے، لیکن جو پناہ گزین ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں پہلے ہی اوپر جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا ریجنل انسٹیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیل کو معلوم ہوں گی جب اس نے یہ جنگ شروع کی، تو شاید جو کانفیڈنس ہے نتن یاہو صاحب کا کہ وہ جو اپنے اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں شاید ان میں سے کچھ تو حاصل کر لیں، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ یہ پورا خطہ جو ہے آنے والے برسوں اور مہینوں میں ضرور جھیلے گا۔